अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी इन PHP। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि रेगुलर एक्सप्रेशन हम कैसे PHP में राइट कर सकते हैं, यूज़र इनपुट को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस, और कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस को हमने डिस्कस भी किया और उनको इम्प्लीमेंट भी किया। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि MySQL में हम डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। MySQL को यूज़ करने के लिए आप वैम्प सर्वर या ज़ैम्प सर्वर दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या थर्ड ऑप्शन ये है कि आप MySQL अलग से इंस्टॉल कर लें। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि PHP को हम MySQL डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, और जो एक फिर यूज़र रजिस्ट्रेशन का फॉर्म डिज़ाइन करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। First of all, how we can create database in MySQL using WAMP server। तो सबसे पहले आप जो होम पेज है WAMP सर्वर का, वहाँ पे जाएं। होम पेज कैसे आएगा, उसके लिए आपको लोकल होस्ट पे जाना होगा। तो दिस इज़ द होम पेज ऑफ WAMP सर्वर। यहाँ पे ये वेब सर्वर का वर्जन लिखा है, MySQL का, MariaDB का और PHP 5 और 7 दोनों इसमें इंस्टॉल्ड हैं। तो उसके बाद आपने इसमें PHP MyAdmin को सिलेक्ट करना है, फिर लॉगिन करना है, लॉगिन टू MySQL, और उसके बाद डेटाबेस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जब आप इसमें लोकल होस्ट में हो तो PHP MyAdmin जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा। PHP MyAdmin एक्चुअली एक यूटिलिटी है जो हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है विद दी MySQL। तो इसको एक्सेस करके आप इजीली ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ज़रिए MySQL में डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। उसमें टेबल्स को क्रिएट किया जा सकता है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये पेज लोड हो जाएगा जिसमें रूट पासवर्ड होगा। अगर बाय डिफ़ॉल्ट जब आपने इसको इंस्टॉल किया था वेब सर्वर को, तो अगर आपने पासवर्ड नहीं रखा तो इसका ब्लैंक पासवर्ड होगा, या अगर आपने पासवर्ड सेट किया है तो रूट यूज़र नेम के साथ यहाँ पे आप इसका पासवर्ड दे दें। नीचे डेटाबेस की दो ऑप्शंस हैं, MySQL भी यूज़ कर सकते हैं, MariaDB भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस लेक्चर में MySQL को यूज़ करेंगे। तो लॉगिन हो उसके लिए आप गो के बटन पे क्लिक करें। तो ये आपके सामने PHP MyAdmin का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये लेफ़्ट साइड पे ये ऑप्शन है न्यू की, ये एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस हैं जो पहले से क्रिएटेड हैं। लेकिन अगर आपने क्रिएट करना है तो डेटाबेस, न्यू डेटाबेस आप यहाँ पे करें, और यहाँ पे इसका नाम रख दें कोई भी, लाइक मैं रख देता हूँ TestDB, और इसको क्रिएट कर दें। जब क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये लेफ़्ट साइड पे आपका डेटाबेस जो है, जो न्यूली क्रिएटेड है, वो आ जाएगा। उसके बाद आप टेबल इसमें क्रिएट कर सकते हैं। आप जो आपका डेटाबेस सेलेक्ट है उसमें आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे यूज़र्स का नाम से एक टेबल क्रिएट करता हूँ, और उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो मैं 3 रखता हूँ। तो यहाँ पे ये जो टेबल क्रिएट है और उसमें 3 कॉलम्स हैं, तो इसमें कॉलम के नेम आप रख दें, और उसके बाद उसकी जो टाइप है, टाइप इंटीजर रख सकते हैं, वेरिएबल करेक्टर्स हैं, टेक्स्ट है, डेट है, न्यूमेरिक है,
تو جو بھی آپ کو ریکوائرڈ فارمیٹ ہے اس کے مطابق آپ اس میں چینجز کر سکتے ہیں. تو یہ لینتھ ہے، جو لینتھ اس کی ہو سکتی ہے میکسیمم لینتھ یہاں پہ آپ سیٹ کر دیں. اور اس کو سیو کر دیں. تو یہ آپ کا ٹیبل یوزر کریٹ ہو گیا. ابھی اس میں ڈیٹا نہیں ہے، جیسے آپ اس میں ڈیٹا انسرٹ کریں گے تو یہ ڈیٹا اس میں آتا جائے گا. ابھی ایگزامپل کو رن کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک ٹیبل کریٹ کیا ہے ٹیسٹ ڈیٹا بیس، اور اس میں بھی یوزرز کے نام سے ایک ٹیبل ہے، اور اس میں کچھ جو ڈیٹا ہے وہ پاپولیٹڈ ہے آلریڈی. اور اس میں یوزر انڈرسکور نیم ایک فیلڈ ہے، ایک یوزر انڈرسکور ای میل ہے، اور ایک جو ہے یوزر انڈرسکور پاسورڈ ہے. تو یہ ڈیٹا بیس ہم اس ایگزامپل میں یوز کریں گے، جس کے ساتھ ہم ڈیٹا کو کنیکشن بنائیں گے اور اس میں ڈیٹا انسرٹ کریں گے. تو اس طرح آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ ہم نے کریٹ کر کے دیکھ لیا. اب نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ کنیکٹنگ پی ایچ پی ود مائی سیکول. تو اس کے لیے آپ کو کنیکشن سٹرنگ لکھنا ہوگی، جس طرح باقی پروگرامنگ لینگویجز میں لکھتے ہیں. کچھ میں آٹو کریٹ ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ آپ کو مینولی اس کا ڈیٹا بیس کا کنیکشن لکھنا ہوگا. تو اس کے لیے جو میتھڈ ہے مائی سیکول انڈرسکور کنیکٹ، جس میں ہوسٹ نیم سے مراد یہ ہے وہ سرور جس کے اوپر آپ کی پی ایچ پی کی ویب سائٹ اس وقت ہوسٹڈ ہے. آپ کا جو پی ایچ پی مائی ایڈمن کا یوزر نیم اور پاسورڈ یہ آپ ڈالیں گے. تو مائی سیکول انڈرسکور کنیکٹ میں لوکل ہوسٹ، ابھی جو ہمارے سینیریو میں جس طرح ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ہی سسٹم کے اوپر یا لیپ ٹاپ کے اوپر ہم نے پی ایچ پی اور مائی سیکول انسٹال کیا ہوا ہے، تو لوکلی ہم رن کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ہم لوکل ہوسٹ جو ہے وہ یوز کریں گے. اگر آپ نے کہیں سے ہوسٹنگ لی ہے تو وہ جو ہوسٹنگ سرور کا نیم ہے وہ یہاں پہ لکھا جائے گا. تو روٹ یوزر نیم ہے اور پاسورڈ بلینک ہے. اگر بھی پاسورڈ ہے تو وہ یہاں پہ ٹائپ کرنا ہوگا. اس کے بعد مائی سیکول انڈرسکور سلیکٹ انڈرسکور ڈی بی یہ میتھڈ ہے. یہ ڈیٹا بیس کو سلیکٹ کرنے کے لیے ہے کہ ہمارے پاس نمبر آف ڈیٹا بیسز ہیں جو مائی سیکول میں کریٹڈ ہے، تو آپ کون سے ڈیٹا بیس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ ایک میتھڈ ہے. تو یہاں پہ ٹیسٹ ڈیٹا بیس جو ہے میتھڈ، اس کا نام ہم نے مینشن کر دیا. تو یہ کنیکشن سٹرنگ ہے پی ایچ پی مائی ایس کیو ایل انڈرسکور کنیکٹ لوکل ہوسٹ روٹ بلینک پاسورڈ. تو اس سے یہ ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. آر ڈائی کوڈ ناٹ کنیکٹ ٹو دی سرور. تو اگر یہ کنیکشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے اور یہ ٹرو ریٹرن کرتا ہے دین اٹ از اوکے. ادروائز کیا ہوگا کہ یہ جو ہے کنیکشن نہیں بنے گا. یہاں پہ اس کے بعد اگر یہ کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے تو اس کے لیے جو سلیکٹ ڈیٹا بیس ہے وہ سلیکٹ ہوگا، اور ادروائز یہ ہے کوڈ ناٹ سلیکٹ دا ڈیٹا بیس. کنیکٹ ود دا سرور ہوسٹ نیم یوزر نیم اینڈ پاسورڈ. ایرر میسج اگر آپ کا ڈیٹا بیس کنیکٹ نہیں ہوتا. ڈیٹا بیس سلیکشن کے لیے میتھڈ ہے، ڈیٹا بیس نیم ہے. اب آپ کا جو کنیکشن ہے ڈیٹا بیس کے ساتھ اسٹیبلش ہو گیا ہے، اور اب ہم اس میں کچھ ڈیٹا انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم ایک فارم کریٹ کریں گے جو یوزر سے انپٹ لے گا، اور آن ایکشن پیج جو ہم ایکشن میں ہم ڈالیں گے، ہم یوزرز کی انپٹ کو ریٹریو کریں گے، اور اس کے بعد ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں جو ہم نے پریویس لیکچر میں کیا، دیٹ از آپشنل. اور اس کے بعد ایک کنیکشن اسٹیبلش کریں گے ود دی ڈیٹا بیس، اور اس کے بعد انسرٹ کمانڈ کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. انسرٹ ایس کیو ایل کمانڈ بالکل ویسی ہے جیسے آپ نارمل ایس کیو ایل کیوریز لکھتے ہیں. انسرٹ انٹو اسپیس
टेबल नेम, हमारे केस में क्या होगा यूज़र्स। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ कॉलम्स, जो जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम्स बनाए हैं उसी सीक्वेंस में आपने उन कॉलम्स के नाम लिखने हैं, लाइक यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, यूज़र पासवर्ड। फिर उसके बाद इसी सेम सीक्वेंस में लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। तो इस केस में क्या होगा, इंसर्ट इनटू यूज़र्स, यूज़र अंडरस्कोर नेम, यूज़र अंडरस्कोर ईमेल, यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड, ये कॉलम नेम्स हैं। और वैल्यूज़ में जो वैल्यूज़ हमने डेटा रिकॉर्ड किया है, जो हमारे पास इन वेरिएबल्स में डेटा है, वो हम एज ए वैल्यूज़ पास कर देंगे। और उसके बाद ये जो मेथड है माई एस क्यू एल अंडरस्कोर क्यूरी, इसमें ये क्यूरी हम पास करेंगे, इसको एज ए आर्गूमेंट पास करेंगे। तो माई सीक्वल अंडरस्कोर क्यूरी इसको एज ए पैरामीटर लेगा और इसको रन कर देगा। ये यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसमें नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड योर पिक्चर ऑप्शनल है। इसको तो इसमें हम जो है पोस्ट के अंदर जो भी एक्शन फाइल है, यहाँ पे फॉर्म 3 है शायद, उसको हम यूज़ करेंगे। तो ये 3 वैल्यूज़ हैं जो यूज़र से, जब यूज़र ने फॉर्म सबमिट किया नेम, ईमेल, पासवर्ड का, तो वो नेम, ईमेल, पासवर्ड में हमने उनको रिकॉर्ड कर लिया, वैल्यूज़ को रिट्रीव कर लिया। तो कनेक्शन स्ट्रिंग को हम इंक्लूड भी कर सकते हैं कि हम एक अलग से फ़ाइल बना लें और उसका नाम कनेक्शन डॉट PHP रख लें और अपने जो स्क्रिप्ट में उसको इंक्लूड कर लें। या ये भी हो सकता है कि जो हमारी फ़ाइल है जिसमें हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं उसी में कनेक्शन भी बना लें। तो अगर आपने मल्टीपल फॉर्म्स में या मल्टीपल पेजेस में अपने कनेक्शन को यूज़ करना है, तो ये बेहतर अप्रोच है कि एक अलग से फ़ाइल बना ली जाए कनेक्शन डॉट PHP के नाम से, और उसको आप इंक्लूड कर दें जहाँ पे भी डेटाबेस का कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। तो once you have established connection with the database, then we need to insert data into our database. उसके लिए ये एक वेरिएबल है $SQL, जो भी हमने एक अभी इनिशलाइज़ किया, इसकी स्ट्रिंग वैल्यू है इंसर्ट इनटू टेस्ट डेटाबेस। तो इसमें ये कोटेशन मार्क्स, सिंगल कोट मार्क्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है ये स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट नहीं है, तो बाज़ औक़ात ये छोटी सी गलती आप जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो इंसर्ट, ये जो पूरी SQL क्यूरी होगी ये डबल कोट्स में लिखेंगे और इसमें कमांड लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेस्ट डेटाबेस। तो ये टेस्ट डेटाबेस लिखना ऑप्शनल है, ये ना भी लिखें और सिर्फ लिख दें इंसर्ट इनटू यूज़र्स। और उसके बाद कॉलम नेम्स उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में आपने इन कॉलम्स को क्रिएट किया है। फिर वैल्यूज़ का वर्ड आएगा और उसके बाद ये जो आपके वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल जिनमें ये वैल्यूज़ रिकॉर्डेड हैं, इसको हम पास कर दें यहाँ पे नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो इस तरह हमारी SQL क्यूरी जो है कंप्लीट होती है। इसको टर्मिनेट करेंगे विद सेमी कॉलन। ये इंसर्ट कमांड है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये हमारे पास मेथड है MySQL अंडरस्कोर क्यूरी। तो इस स्ट्रिंग को हम इसमें पास कर देंगे और ये जो MySQL अंडरस्कोर क्यूरी है इस स्ट्रिंग को, इस कमांड को रन करेगा। तो ये एक सिनेरियो है कनेक्शंस का यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके लिए जो डेटाबेस क्रिएट करना है आपने, वो कनेक्शंस के नाम से क्रिएट करना है। टेबल नेम आपने यूज़र्स रखना है और टेबल कॉलम में यूज़र आईडी और उसका जो डेटा टाइप है इंटीजर और उसकी जो लेंथ है वो 4 रखनी है। इसी तरह यूज़र नेम है, टेक्स्ट डेटा टाइप है और इसकी लेंथ 25 है। यूज़र ईमेल है varchar, इसका डेटा टाइप है, 35 लेंथ है। इसी तरह जो यूज़र पासवर्ड है ये भी वेरिएबल करेक्टर है और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो 20 है। पिक्चर के लिए आप वेरिएबल करेक्टर रखेंगे और 50। तो ये एक सिनेरियो है जो आपने बिल्ड करना है कि यूज़र लॉगिन हो पहले और उसके बाद यूज़र रजिस्ट्रेशन हो।
تو کنیکشن بنانے کے لیے سیم مائی سیکول انڈرسکور کنیکٹ لوکل ہوسٹ روٹ اور اس کی جو آپ کا پاسورڈ ہے وہ آپ یہاں پہ کر دیں. اس کے بعد ایرر میسج ڈیٹا بیس کو سلیکٹ کریں, اگر نہیں ہوتا تو بھی ایرر میسج. تو یوزر رجسٹریشن کے لیے نیم ای میل پاسورڈ آپ رکھیں گے اور انکلوڈ کریں گے کنیکشنز ڈاٹ پی ایچ پی. تو یہ آپشنل ہے اگر آپ جو پیٹرن میچنگ کرنا چاہ رہے ہیں فریگ انڈرسکور میچ, تو یہاں پہ آپ اس کے پیٹرن دے دیں, اسٹرنگ پاس کر دیں تو نیم ویلیڈیشن کا آ جائے. اسی طرح ای میل کی پیٹرن میچنگ ہے. یوزر جب یہ پیٹرن میچنگ ہو جائے گی تو پھر آپ اس کو ڈیٹا کو انسرٹ کر دیں انٹو ڈیٹا بیس. اور یہ کنفرمیشن میسج کے لیے ہے کہ اگر ریکارڈ از ایڈٹ تو یہ کنفرمیشن میسج آ جائے. اب ان جرنل دیکھتے ہیں, ایک پرٹیکولر کیس میں ہم نے دیکھا مائی ایس کیو ایل کے لیے مائی ایس کیو ایل کنیکٹ ہم نے یوز کیا. تو ابھی جو لیٹسٹ ورژن ہے پی ایچ پی کا اس میں مائی ایس کیو ایل جو ہے وہ یوز نہیں ہوتا, وہاں پہ مائی ایس کیو ایل آئی ایکسٹینشن یوز ہوتی ہے. تو دوسرا جو ہے پی ڈی او یا پی ایچ پی ڈیٹا آبجیکٹس ہیں. تو یہ دو طریقے ہیں, ابھی جو لیٹسٹ پی ایچ پی کا ورژن آ رہے ہیں اس میں یہ دو طریقے سے ہم ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی کر سکتے ہیں. مائی ایس کیو ایل آئی ایکسٹینشن یوز کر لیں یا پی ڈی او پی ایچ پی ڈیٹا آبجیکٹس یوز کر لیں. جو پی ڈی او میں ہے وہ یہ فائدہ ہے کہ یہ 12 ڈفرینٹ ڈیٹا بیس سسٹمز ان کے ساتھ کام کرتا ہے. لائک آپ نے کوئی کنیکشن ادر دین مائی ایس کیو ایل بنانا ہے, لائک اوریکل بنانا ہے, آپ نے ایس کیو ایل سرور کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے یا اور کسی ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے, تو پی ڈی او آپ کے لیے بہتر چوائس ہے. پی ڈی او اور مائی سیکول آئی یہ دونوں آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن مائی ایس کیو ایل آئی میں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اس میں پروسیجرل اے پی آئی بھی ہے کہ ہم آبجیکٹ اورینٹڈ کو یوز نہیں کرتے, ہم پروسیجرل اپروچ کو یوز کر کے اس میں کام کر سکتے ہیں. تو اگر تو آپ کوئی اپلیکیشن بنا رہے ہیں اور اس اپلیکیشن کی ڈیولپمنٹ کے دوران آپ کو خیال آیا کہ یو نیڈ ٹو چینج یور ڈیٹا بیس, تو پھر پی ڈی او جو ہے وہ بہتر اپروچ ہے کیونکہ اس میں ڈیٹا بیس سپورٹ زیادہ ہے. تو جہاں پہ آپ نے صرف کنیکشن سٹرنگ چینج کرنی ہوگی اور کچھ کیوریز اور آپ کا ڈیٹا بیس چینج ہو جائے گی. لیکن مائی ایس کیو ایل آئی کی صورت میں آپ کے پاس جو ہے پورا کوڈ جو ہے وہ چینج ہوگا. تو اگر آپ نے ابھی جو لیٹسٹ پی ایچ پی ہے اس کے ساتھ کام کرنا ہے تو 3 طریقے ہیں آپ مائی ایس کیو ایل اور پی ایچ پی کو کنیکٹ کرنے کے. نمبر 1 مائی ایس کیو ایل آئی آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ یوز کر لیں, مائی ایس کیو ایل آئی پروسیجرل اپروچ یوز کر لیں یا پی ڈی او یوز کر لیں. تو اگر ہم نے مائی ایس کیو ایل کو یوز کرنا ہے اور پی ایچ پی کے لیے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم مائی ایس کیو ایل آئی دیکھتے ہیں. ابھی پچھلی اگزامپل میں ہم نے مائی ایس کیو ایل میں دیکھا, جو پرانے ورژن ہے اس میں وہ کام کرے گی, لیکن ابھی جو نئے ورژن ہے پی ایچ پی کے اس میں مائی ایس کیو ایل کام نہیں کرے گی. تو وہاں پہ آپ کو مائی ایس کیو ایل آئی یوز کرنا پڑے گا. تو مائی ایس کیو ایل آئی میں بھی 2 طریقے ہیں, آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ بھی ہے اور پروسیجرل بھی ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں یہ آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ ہے. اس میں ہم پہلے سرور نیم, یوزر نیم اور پاسورڈ کو سیو کر لیں گے ان ویریبلس میں کنیکشن کریٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد ایک کنیکشن سٹرنگ ویریبل ہے. یہاں پہ مائی ایس کیو ایل نہیں ہوگا, فرق یہ ہے یہ نیو مائی ایس کیو ایل آئی ہوگا. سرور نیم, یوزر نیم اور پاسورڈ اس کو پاس کر دیں گے. تو یہ کنیکشن سٹرنگ مائی ایس کیو ایل یوزنگ آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ کے لیے یوز ہوگی. پھر اس کے بعد وی نیڈ ٹو چیک کہ کنیکشن اسٹیبلش ہو گیا ہے. اف کنیکٹ سرو انڈرسکور ایرر ڈائی کنیکشن فیلڈ, اور کنیکٹ ایرر جو ہے وہ شو کر دے گا. ادروائز کیا ہوگا, کنیکٹڈ سکسیزفلی.
تو اگر پروسیجرل اپروچ آپ نے یوز کرنی ہے تو باقی تو میتھڈ سیم ہی رہے گا. سرور نیم، لوکل ہوسٹ، یوزر نیم، پاسورڈ آ جائے گا. کنیکشن کریٹ کرنے میں آبجیکٹ اورینٹڈ میں آپ یہاں پہ نیو کا کی ورڈ یوز کرتے ہیں. تو اب پروسیجرل میں آپ نے جسٹ کون مائی ایس کیو ایل آئی انڈر اسکور کنیکٹ یوز کرنا ہے اور 3 یہ پیرامیٹر اس کو پاس کرنے ہیں اور اس کے بعد یہ ایرر میسیج کا کوڈ ہے تو تب بھی کنیکشن اسٹیبلش ہو جائے گا. پی ڈی او کے لیے اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو یہ ڈفرینٹ میتھڈ ہے. اس میں یہ تینوں جو ویریبل ہیں سیٹ ہوں گے. اس کے بعد یہ ٹرائی کیچ بلاک اس میں یوز ہوگا. تو مائی ایس کیو ایل ٹرائی کیچ بلاک جو ہے وہ آپ اس میں مائی ایس کیو ایل آئی میں بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹرائی کون ایکول ٹو نیو، تو یہ صرف آبجیکٹ اورینٹیڈ جو ہے اپروچ وہ سپورٹ کرتا ہے. مائی ایس کیو ایل کولن ہوسٹ سرور نیم ڈی بی نیم از اکول ٹو مائی ڈی بی یوزر نیم اینڈ پاسورڈ. تو یہاں پہ اس کے علاوہ آپ نے یہ ایٹریبیوٹس پی ڈی او ای آر موڈ ایکسیپشن اور ایکو کنیکٹیوٹی، تو یہ کنیکشن سٹرنگ ہے. اور یہاں پہ کیچ بلاک میں اگر کوئی ایکسیپشن اگر ہوتی ہے تو یہ میسیج اس میں شو کر دے گا. جو بھی آپ کنیکشن اپروچ یوز کریں، ونس یو ہیو connected a database you need to close it down when you have performed your all database operations. تو تینوں اپروچز کے لیے جو ڈیٹا بیس کو کلوز کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے یوزنگ مائی ایس کیو ایل آبجیکٹ اورینٹیڈ. تو کون ایرو سائن کلوز پروسیجرل میں کریں تو مائی ایس کیو ایل آئی انڈر اسکور کلوز اور اس کو کون اسٹرنگ پاس کر دیں. پی ڈی او میں کریں تو کون از ایکول ٹو نل کر دیں تو تب بھی ڈیٹا بیس کنیکٹ ہو جائے گا. تو اس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ہم مائی ایس کیو ایل میں یوزنگ ویب سرور کس طرح ڈیٹا بیس جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں، اس کو کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں ود مائی ایس کیو ایل، اور اس میں ڈیٹا انسرٹ کرنے کے لیے ہم نے کمانڈ دیکھی. پھر اس کے بعد ایک کنیکشن کا سنیریو یوزر رجسٹریشن کا وہ دیکھا. تو ایک ابھی پریکٹیکل ایگزامپل رن کر کے دیکھتے ہیں. اس میں جو ہمارے پاس ایگزامپل ہے ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی کی، تو یہ ایک کنیکشن سٹرنگ ہے جو مائی ایس کیو ایل آئی پروسیجرل اپروچ کے ذریعے رائٹ کی گئی ہے. اس کا کوڈ انسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ مائی ایس کیو ایل آئی یہ پروسیجرل ہے. نیو اگر آبجیکٹ اورینٹڈ یوز کرنی ہے تو یہاں پہ نیو کا کی ورڈ آئے گا کیونکہ ہم پروسیجرل اپروچ یوز کر رہے ہیں. تو یہاں پہ لنک از ایکول ٹو مائی ایس کیو ایل آئی انڈر اسکور کنیکٹ لوکل ہوسٹ سرور نیم روٹ از دا یوزر نیم اور یہ پاسورڈ ہے اور یہ ڈیٹا بیس کا نام ہے. اف ناٹ لنک یہاں پہ ایرر میسیج ہے unable to connect to MySQL اور ڈی بگنگ ایرر نمبر. یہاں پہ یہ میتھڈ ہے مائی ایس کیو ایل آئی انڈر اسکور کنیکٹ انڈر اسکور ایرر نمبر جو ایرر نمبر بتا دے گا. اور یہ جو ایرر ہے ایرر کی جو ڈسکرپشن ہے وہ بھی ہم اس میں پرنٹ کرا دیں گے اگر کنیکشن اسٹیبلش نہیں ہوتا. اگر اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو پھر اس کیس میں یہ والی کمانڈس رن ہوں گی. A proper connection to MySQL was made. The MyDB database is great. تو یہ آپ ایک اسٹرنگ اس میں رن کر سکتے ہیں جب کنیکشن اسٹیبلش ہو جائے. اور ہوسٹ انفارمیشن اگر آپ نے گیٹ کرنی ہے تو یہ اس کے لیے میتھڈ ہے مائی ایس کیو ایل آئی انڈر اسکور گیٹ انڈر اسکور ہوسٹ انڈر اسکور انفو اور اس میں کنیکشن اسٹرنگ آپ ایز اے پیرامیٹر پاس کریں تو یہ آپ کو ہوسٹ انفارمیشن بھی یہاں سے مل جائے گی. تو یہ یوزر فارم ہے جس کے اندر نیم ای میل پاسورڈ اور ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ ڈیزائن کی گئی ہے.
یہ ایک ہی فائل ہے، بجائے اس کے دو فائلیں کریٹ کرنے کے ہم نے کیا کیا کہ ایک ہی جو یہ یوزر رجسٹریشن ہے اسی میں انسرٹ کی کمانڈ بھی ہم نے لگا دی۔ تو یہاں پہ کنیکشن جو ہے اس کو انکلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بغیر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ انکلوڈ کر لیا اور یہ تین جو ویلیوز ہیں یہ ریکارڈ کی اور ان کو انسرٹ کر دیا۔ کمانڈ رن کرنے کے لیے یہاں پہ جو مائی ایس کیو ایل انڈرسکور کیوری ہے اس میں ایک پیرامیٹر ہے صرف اس کی کیوری اسٹرنگ کا، لیکن اگر آپ مائی ایس کیو ایل آئی انڈرسکور کیوری یوز کر رہے ہیں تو اس میں لنک بھی پاس کرنا ہوگا اور کیوری اسٹرنگ بھی، تو تب یہ کمانڈ رن ہوگی۔ یوزر رجسٹریشن فارم ہم نے یہ ڈیزائن کیا فارم 1.php، اس میں آپ کچھ بھی انفارمیشن ہے وہ انٹر کریں۔ رشید میں کرتا ہوں، bashir@xyz.com، پاسورڈ اور اس کو میں رجسٹر کرتا ہوں۔ سکسیس a proper connection to MySQL was made. Host information localhost via TCP/IP. New record added successfully. Returned rows are 22۔ تو یہ ایک میتھڈ ہے جو ہمیں بتاتا ہے اس وقت ٹوٹل نمبر آف روز کتنی ہیں۔ انویلڈ ان پٹ فار نیم، اگر نیم میں آپ کا جو پیٹرن ہے اس کے مطابق نیم نہیں ہے تو وہ اس کی پریگمیٹک میچ کرے گا، یا ای میل ایڈریس میں کوئی مسٹیک ہے تو وہ اس کو بتائے گا۔ میں ابھی اس میں اور ایک ریکارڈ ایڈ کرتا ہوں، تو یہ ریٹرن روز آر 23۔ تو اب اس میں کون سا ریکارڈ نیا ہوا ہے وہ آپ ڈیٹا بیس میں بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو لاسٹ ریکارڈ دو ایڈ ہوئے ہیں رشید اور شکیل، یہ اس طرح آپ اس میں ڈیٹا انسرٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ مائی سیکول جو ڈیٹا بیس ہے اس میں ہم ڈیٹا بیس اور ٹیبل کیسے کریٹ کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کرنے کی دو اپروچز ہیں، مائی ایس کیو ایل آئی اینڈ پی ڈی او۔ جو اگزامپل ہم نے لیکچر میں ڈسکس کی تھی وہ مائی ایس کیو ایل کے اوپر ہے، جو PHP 5 اور اس سے پرائر ورژن ہے اس میں رن ہوگی، لیکن جو اگزامپل کوڈڈ ہے جو ساتھ اٹیچ ہے اس میں مائی ایس کیو ایل آئی یوز ہو رہا ہے۔ تو ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کرنے کے لیے دو اپروچز ہیں، مائی ایس کیو ایل آئی اینڈ پی ڈی او۔ پی ڈی او کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں جو ڈیٹا بیس سپورٹ وہ زیادہ ہے، 12 ڈفرینٹ ڈیٹا بیس سپورٹ ہے، لیکن یہ آبجیکٹ اورینٹڈ اپروچ میں یوز ہو گئیں۔ مائی ایس کیو ایل آئی پروسیجرل اے پی آئی بھی ہے اور آبجیکٹ اورینٹڈ اے پی آئی بھی ہے، تو دونوں کا ہم یوز کر سکتے ہیں۔ ایگزامپل میں ہم نے پروسیجرل اے پی آئی کو یوز کیا، ایک فارم ڈیزائن کیا نیم ای میل پاسورڈ کا، اس میں پریگمیٹک میچز بھی لگائے اور اس میں کنیکشن سکسیزفل کا ہم نے جو میسج ڈسپلے کرایا جب ڈیٹا اس میں انسرٹ ہو جائے، اور انسرٹ کیوری کو رن کر کے دیکھا۔ تو اس طرح ہم ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں، اس میں ویلیوز کو انٹر کر سکتے ہیں اور ڈفرینٹ سینیریوز میں ڈیٹا اس میں انسرٹ کر سکتے ہیں۔ لائک جو یوزر رجسٹریشن فارم ہے یہ تقریباً ہر ویب ایپلیکیشن میں اس طرح کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ یوز ہوتی ہے کہ آپ کو ایک پیج بنانا ہوتا ہے جس میں یوزر رجسٹریشن، کسٹمر رجسٹریشن، اسٹوڈنٹ رجسٹریشن یا کسی بھی نام سے کوئی ایک ایسا فارم ہوگا جس میں آپ پہلے ڈیٹا ویلیڈیٹ کریں گے، ڈیٹا ویلیڈیٹ کرنے کے بعد پھر آپ اس ڈیٹا کو جو ویلڈ ڈیٹا ہوگا جو اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرڈ فارمیٹ ہوگا اس کو آپ ڈیٹا بیس میں انسرٹ کریں گے۔ تو بجائے اس کے کہ ڈیٹا رانگ ڈیٹا بیس میں انسرٹ ہو تو آپ اس کو پہلے ویلیڈیٹ کریں اور پھر اس کے بعد اس ڈیٹا کو ڈیٹا بیس میں انسرٹ کریں۔